کوٹنگ ذرا سی خراب ہو جائے آپ کے اندر زہر جاتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ پیپر پلیٹس نکال لی ہیں تقریبات کے لیے, وقت تو آپ کو گزر جاتا ہے لیکن آپ کے اندر کیا جا رہا ہے آپ کو نہیں معلوم. اسی طرح میں نے بتایا تھا آپ کو, یہ رنگ کھانوں میں جو رنگ ڈالتے ہیں, جیلی بنتی ہے, کیا ہے؟ معلومات کیا کرو, تسلی کیا کرو. چیز اگر اچھی نہیں ہے, حلال نہیں ہے تو کھانی اونچی. ہاں, یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. ہماری غذا پاک نہیں ہوگی تو اچھے عمل نہیں ہوں گے. اچھا, اب آپ نے غذا کھائی ہے, غذا کھانا جسم کی توانائی کے لیے ضروری ہے. کھاتے وقت یہ نیت کرو کہ یا اللہ میرے جسم میں قوت آئے تاکہ میں تیری زیادہ عبادت کروں. آپ مزدوری بھی کریں گے وہ بھی عبادت ہوگی, نوکری کریں گے جائز وہ بھی عبادت ہوگی, تجارت کریں گے صحیح وہ بھی عبادت ہوگی. تو توانائی آئے. کچھ لوگ کھانے کے لیے زندہ ہیں اور کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. فرق ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کھانے والوں کو, اتنا کھاتے ہیں پھر بھی جو حال ان کا. تو کھا کر کرنا کیا ہے؟ اچھا کام. کیا کرنا ہے؟ آواز آئے, ذرا زور سے آئے. اب میں پوچھوں گا اچھا کام کیا ہے؟ ہر جائز کام, ہر نیک کام, ہر صحیح کام. تو اچھا کھانا ہے پاکیزہ اور کام اچھا کرنا ہے. اب یہاں مسئلہ سن لیں, قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ اونچی, مگر بری نیت سے پڑھ رہے ہیں قرآن, مگر پڑھ رہے ہیں بری نیت سے, تو اب اچھا کام ہوگا؟ بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے. بظاہر پڑھنا قرآن, نیت بری ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں کے ساتھ ہے, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو ایک انسان کو کھانا کس لیے ہے کہ یا اللہ میں کھاؤں, تیرا دیا شکر کروں, میرے جسم میں توانائی آئے, قوت آئے, تاکہ میں اچھے کام کروں. اور کام اچھا کرنا ہے, اچھی نیت سے کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے انی بما تعملون علیم, میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ عبادت نبیوں پر بھی فرض ہے. عبادت کہلوا رہا ہوں, عبادت نبیوں پر بھی فرض ہے. آج کوئی صوفی یا ولی کہلانے والا کہے مجھے معاف ہے تو ہو سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں, گنجائش ہے؟ اور نہیں جی یہ جو ظاہری سجدے رکوع والی نماز تمہاری, ہماری نماز اور ہے, بال بال پڑتا ہے. تو ایسی باتیں کرنے والے ولی نہیں, پکے شیطان ہے. کون ہے؟ پکے شیطان. کوئی شخص کسی درجے کا ہو, اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ فرض ہے. اس کو سوائے ان حالتوں کے کہ ہوش میں نہیں ہے, بیمار ہے, مسئلہ ہے, اس کے علاوہ معافی کی کوئی گنجائش. اونچی کہیے. آج تھوڑی سی بیماری پر ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یار بیمار ہوں, نہیں پڑھی جا رہی نماز. ہم حضرت ایوب علیہ السلام جیسے بیمار ہوئے ہیں کبھی؟ ان پر جو بیماری آئی تھی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ کو یہ بات بھی بتا دوں اگر نہیں معلوم. بخار جو ہوتا ہے نارمل ڈگری کیا ہے؟ 98.6 ہے, کیا ہے 98, چلو 98. آپ کے جسم میں 98 ڈگری تک حرارت ہے تو آپ نارمل ہے. 2 بڑھ جائے 3 بڑھ جائے کیا حال ہوتا ہے؟ 98 آپ کے اندر قیامت نہیں لاتا, وہ 2-3 ڈگری کیا حال کر دیتا ہے. ایک انسان کو 103 104 بخار ہو جائے کہتے ہیں پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا. 105 ہو جائے تو قیامت کہہ دیتے ہیں. عام آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے نبیوں کو 4-4 گنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان میں جو برداشت دی ہے وہ ہماری برداشت اونچی نہیں.
آپ لوگ شاید اس بات کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے امتحان بھی سخت، جتنا کسی کا درجہ بڑا ہے اس کا اسی طرح امتحان۔ ہمیں آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزے سے بھاگتے ہیں، یار وہ بس طبیعت ٹھیک نہیں، متلی ہو رہی تھی، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ نبیوں نے کتنی محنت کی، حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کچھ نہیں کھایا پیا، انہوں نے وہاں بھی نماز چھوڑی نہیں، اللہ کی یاد چھوڑی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو اچھا کھاؤ، کام اچھا کرو۔ ہم کھاتے تو خوب ہیں، کام کے وقت سست ہو جاتے ہیں۔ شادیوں میں جائیں گے 4-4 6-6 گھنٹے لیٹ ہو جائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی شادیاں اللہ کی، وہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی پابندی لگائی ہے، لوگوں نے اس میں بھی جگاڑ، یہ لفظ نکالا ہے جگاڑ، بھئی کوئی طریقہ نکال لو ادھر ادھر سے، لمبا کرتے ہیں ساری ساری رات۔ مسجد میں امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں شور مچ جاتا۔ مزاج دیکھا اپنا؟ اچھا کام کرنا، ستھرا کام کرنا ہے، غذا بھی پاکیزہ، عمل بھی نیک۔ غذا پاکیزہ ہو، عمل نیک ہو تو انسان کامیاب، ورنہ اس کی کوئی کامیابی نہیں۔ عبادت سے کوئی سبک دوش ہو سکتا نہیں۔ میدان جنگ میں آدھی جماعت لڑتی تھی، آدھی جماعت نماز پڑھتی تھی، جو نماز پڑھ کے پھر وہ لڑتے تھے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں سنتے رہتے ہو، مشہور ہے کہ انہوں نے آخری وقت بھی کیا کیا؟ سجدہ کیا، نماز پڑھی۔ ہم لوگ راحتوں میں رہ کے نہیں پڑھتے، سستی سے۔ میں آپ سب ایک کشتی کے سوار، الا ماشاء اللہ، توبہ بھی نہیں کرتے، شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اچھا کھانا ہے، کام بھی اچھا، اور اللہ سب کو جانتا ہے، رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا جاگنا، محنت کرنا، یہ آپ کے درجے بڑھاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں چہرے پہ نور کیسے آتا ہے؟ میں نے کہا تہجد پڑھنا شروع کر دو، تہجد پڑھو گے چہروں پہ، اوہ اگلا کہتا ہے جی فرض نہیں پڑھے جاتے، رات کو اٹھ کے کون پڑھے گا؟ تو پھر نور کی خواہش کیوں کر رہے ہو؟ رتبہ چاہیے، درجہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو پھر اللہ سے محبت کرو۔ وہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ تو صحیح، ہم جائیں ہی نہیں اور پھر کہیں کہ نہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کام نہیں بنتے، کاروبار میں نقصان ہے جی، یہ تو آپ نے اللہ کا کیا کیا ہے؟ شکر کرو، شکر کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی دعائیں فوراً قبول ہونی چاہیے، میں نے کہا شکر کرو نہیں ہوتی۔ اگر تم یہ چاہو کہ دعائیں فوراً قبول ہوں تو پھر یہ بھی کہا کرو کہ گناہوں پہ پکڑ بھی فوراً ہو، گناہوں پہ پکڑ بھی فوراً نہیں ہوتی، یہ بھی مہربانی ہے۔ یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وقت گزر جائے تو آپ کو ہو یار میری دعا قبول ہو جاتی تو کیا ہوتا، یہ تو یار نقصان ہی نقصان تھا، تو ہوش ہوتی نہیں۔ تو آپ کو اگر واقعی یہ چاہیے کہ آپ کی زندگی میں فائدہ ہو، کامیابی ہو، تو آپ نے پاکیزہ کھانا ہے اور عمل بھی اچھے کرنا ہے۔ غذا پاکیزہ ہو، عمل نیک ہو، پھر کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اچھا جی اللہ جانتا ہے، آپ کھا رہے ہیں جی اللہ کو پتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کو بھی جو جتنی جانچ پڑتال آپ کو کرنی ہے وہ آپ کریں، جہاں ضروری ہے وہ آپ دیکھیں۔ کپڑا لے رہے ہیں، رنگ بھی دیکھ رہے ہیں، بناوٹ بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے پہننا ہے لوگ مجھے اچھا کہیں، تو اسی طرح عمل بھی اچھے کرو۔ بندوں کو دکھانا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جو پیش کر رہے ہو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ غور کریں، سوچیں۔
آج لاپرواہی ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. پاکیزہ لباس، پاکیزہ غذائیں. موضوع بہت، میں نے مختصراً کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں. ہم سب کو توجہ دینی. اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہو، ذرا اس پر بہت زیادہ دھیان دیا کرو. آپ کی کمائی کیا ہے؟ خاص طور پر وہ جو اوپر کی کمائی والے ہیں، رشوت لینے والے، بھتہ لینے والے، یہ یاد رکھیں 2 دن کو آئے گا بھتہ. ایک تو عذاب اس کا رہے گا ہمیشہ، پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے اس سے آپ بچ سکتے نہیں. آپ نے اپنے بچوں کو چوری کا مال کھلایا، غلط مال کھلایا، تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے؟ کوئی اچھی؟ تو آپ جیسا پھر جاہل کوئی نہیں ہے، احمق کوئی نہیں ہے. اچھی امید تو وہ رکھے نا جس نے نیکی ستھرائی کی ہو. جو خرابی کر کے چاہے کہ نہیں اچھا ہو جائے، ایسا ہو سکتا نہیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر